بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ رمضان میں قرآن کی اس نشست میں ہم بات کریں گے سیدنا و مولانا امام سید علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کے حوالے سے۔ آج آپ کا یوم شہادت بھی ہے اور آپ کے یوم شہادت کے حوالے سے ہی آپ کا ذکر خیر کیا جائے گا۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت فرمایا تو اس وقت تمام اہل مکہ جو تھے، آپ کے ارد گرد کے لوگ، چاہے وہ قریبی تھے چاہے وہ دور کے لوگ تھے، وہ سب آپ کی مخالفت پر اترے۔ یہی لوگ تھے جو کل تک آپ کے گن گایا کرتے تھے، آپ کو صادق اور امین کہا کرتے تھے، آپ کو اپنے فیصلوں میں بٹھایا کرتے تھے، آپ کو صاحب فیصلہ تسلیم کرتے تھے، تو وہی لوگ مخالفت پر اترے۔ اور یہاں پر ایک بات بڑی قابل توجہ ہے کہ اللہ کے حبیب نے جب یہ دعوت دینے کا آغاز کیا نا، تو وہ دلائل کے انبار نہیں لگائے ان کے سامنے۔ اللہ کے حبیب نے اپنا کردار پیش کیا۔ جب وہ پہاڑ پر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے خطاب فرمایا تو آپ نے لوگوں کو کہا کہ کیا اگر میں تم کو بولوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے فوج ہے تو کیا تم اس چیز کو تسلیم کرو گے؟ تو لوگوں نے کہا ہاں آپ سچے ہیں، آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، تو اگر آپ کہیں گے تو ہم مانیں گے۔ تو پھر آپ نے فرمایا کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور وہ اللہ جو ہے وہ واحد اللہ شریک ہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جب بھی دین کی دعوت دینی ہو تو اپنا کردار پیش کرنا چاہیے۔ دلیل جو ہے وہ کارگر ثابت نہیں ہوتی، کردار کارگر ثابت ہوتا ہے۔ دلوں میں گھر جو ہے وہ کردار کے ذریعے ہوتا ہے، اور ہم لوگ اپنے کردار کو ٹھیک کرنے کے بجائے اپنی زبان کے تیر زیادہ چلانا جانتے ہیں، تو اس وجہ سے پھر ہمارے معاشرے میں اصلاح کا عنصر پیدا نہیں ہو پاتا۔ بہرحال اللہ کے حبیب نے جب یہ معاملہ شروع کیا تو ظاہری بات ہے سب لوگ مخالفت پر اتر آئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو ارشاد فرمایا کہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، یہ جو آپ کے قریبی لوگ ہیں، آپ کے آس پاس کے آپ کے اقرباء ہیں، آپ ان کو نذیر ڈر سنائیے، اللہ تعالیٰ کا پیغام سنائیے۔ تو اللہ کے حبیب نے ان لوگوں کو اکٹھا کیا، اپنے آس پاس کے جو قریبی رشتہ دار تھے، اپنے چچاؤں کو اور دوسرے جو رشتہ دار تھے، اپنے سردار بھی تھے، قریش کے سردار تھے جو آپ کے قریبی تھے، ان سب کو اکٹھا کیا اور ایک مجلس لگائی جس میں 40-50 لوگ تھے۔ وہاں آپ نے ان کی دعوت کی اور ان کو اللہ کی توحید کا پیغام سنایا۔ پھر اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبہ ارشاد فرمایا اور سب لوگوں کو توحید کی جانب دعوت دی، اور فرمایا کہ کون ہے جو میرا مددگار ہوگا اس معاملے میں، کیونکہ یہ معاملہ چھوٹا نہیں ہے، ہم نے پوری دنیا میں اس پیغام کو پھیلانا ہے، ہم نے اس کو لے کر چلنا ہے، تو کون ہے جو اس چیز میں میرا مددگار ہوگا؟ تو اب ہوا یہ کہ جتنے بھی وہ سردار، بے شک وہ سردار بیٹھے تھے لیکن خاموش ہو گئے، کچھ تو اس کو تسلیم ہی نہیں کرتے تھے، کچھ ایسے بھی تھے جو ڈر سے خاموش ہو گئے۔ وہ ڈرتے تھے کہ اگر اس بات کو اگر ہم نے تسلیم کر لیا تو لوگ تو ہمیں اچک لیں گے، تو یہ تو پورے کی پوری دنیا سے لڑائی لینے والی بات ہے، تو ہم لوگ زندہ کیسے رہیں گے؟ تو کئی لوگ جو مانتے نہیں تھے اور کچھ اس وجہ سے بھی نہیں بولے کہ چاہے جو بھی ہے حضور ان کے قریبی رشتہ دار تھے لیکن وہ ڈرتے تھے، وہ لوگ اس چیز کو تسلیم نہیں کرتے تھے، تو سب میں خاموشی تھی اور چہمگوئیاں ہو رہی تھیں۔ تو اس دوران دیکھا، تاریخ کے اوراق میں یہ لفظ موجود ہیں کہ اس مجمع کے اندر جو 40-50 لوگوں کا حضور کے اقرباء کا مجمع تھا، ایک چھوٹا بچہ تھا جس کی عمر 6 یا 8 سال ہے، اور وہ پتلے سے ہیں، کمزور تھے، اور ان کی ڈیوٹی کیا تھی کہ وہ لوگوں کو پانی پلا رہے تھے، لوگوں کے لیے کھانا پینا پیش کر رہے تھے۔ تو جب دیکھا کہ کوئی بندہ نہیں بول رہا تو انہوں نے لوگوں کے پیچھے سے ہاتھ بلند کیا اور کہنے لگے یا رسول اللہ میں آپ کا مددگار ہوں گا اور میں آپ کی محافظت کروں گا، میں آپ کے ساتھ ہمیشہ کھڑا رہوں گا۔ تو وہ چھوٹے سے بچے کو دیکھ کر تو جو باقی قریش کے سردار تھے وہ ہنسنے لگے اور وہ طنز کرنے لگے کہ یہ چھوٹا سا بچہ ہی چلو تمہیں کافی ہے۔ یہ جملے اس طرح کے جملے تھے ان کے، تو وہ آپ کے لیے اس طرح کے جملے بولنے لگے کہ یہ مدد کرے گا، لیکن تاریخ نے پھر بتایا کہ وہ شیر خدا بن کر ابھرے۔ پھر جب وہ سامنے آئے تو پھر ان کی تلوار واقعی کافی ہو جایا کرتی تھی، پھر وہ اکیلے ہوا کرتے تھے تو مقابلے میں پورا کفر بھی آ جاتا تھا تو وہ بھاری پڑا کرتے تھے۔ تو جو کفار جو ان طنز کر بیٹھے تھے کہ کیا یہ اکیلے ہی کافی ہیں، تو پھر اللہ نے دکھایا ہاں یہی کافی ہیں، اور پھر اللہ نے وہ شان عطا کی کہ آپ کے بارے میں شاعر نے بڑا خوبصورت شعر کہا ہے کہ شاہ مردان علی شیر یزدان علی، شاہ مردان علی شیر یزدان علی، قوت پروردگار لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ یہ فارسی کا شعر ہے اور اس کا مطلب ہے کہ جو مرد ہے نا، مرد ان کا جو سردار ہے وہ علی ہے، اور شیر یزدان کا مطلب ہے اللہ کا شیر، وہ سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم۔
اور آپ کی قوت جو ہے وہ آپ کے اندر پروردگار کی قوت بولتی ہے. آپ ایک ہاتھ سے اگر خیبر اکھاڑ سکتے ہیں تو یہ آپ کے اندر یہ نبی کا نور نظر ہے, یہ نگاہوں کا فیض ہے, اور یہ قوت پروردگار ہے. لا فتح الا علی, فتح کہتے ہیں نوجوان کو. وہ شاعر کہہ رہے ہیں کہ علی کے علاوہ کوئی نوجوان ہے ہی کوئی نہیں. جیسی جوانی علی نے دیکھی ہے ویسی کسی پر آئی کوئی نہیں, ویسا جوان مرد کوئی نہیں ہے. اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جو اہل اللہ کے اندر جو نوجوان اور جو مرد کہتے ہیں نا, وہ جتنا مقرب بندہ ہوتا ہے, جتنا زیادہ تقوی والا ہوتا ہے اور جتنا مقرب ہوتا ہے, اتنا بڑا مرد اس کو کہا جاتا ہے. دیکھیں قرآن بھی ان کو رجال کہتا ہے, رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ. وہ مرد کہ جو تجارت کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی ان کے دل اللہ کے ذکر میں ہے. اولیاء تو جہاں پر بات ہوتی ہے نا عظیم لوگوں کی, تو ان کو رجال کہا جاتا ہے. وہ عورت جو کہ اللہ کی ولی ہے اس کو بھی رجال کہا جائے گا, وہ بھی رجل ہے, مرد ہے. اور وہ مرد جو اللہ کا قرب کا سفر نہیں کرتا وہ عورتوں جیسا ہے, اس کو اولیاء مرد نہیں کہتے. تو شاعر کہتا ہے کہ جیسا علی جیسا مرد ہے نا ویسا کوئی مان جنا نہیں ہے. اور لا سیف الا ذوالفقار, جیسی تلوار علی کی چلی ہے ویسی کسی کی چلی بھی نہیں ہے, اس ذوالفقار جیسی کوئی تلوار بھی نہیں ہے. تو سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم, آپ نے آقا کریم کے ساتھ وعدہ کیا بچپن میں, یا رسول اللہ میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں. پھر اس کے بعد اس وعدے کو نبھایا بھی. پھر چاہے وہ شیب ابی طالب کے وہ فاقے کے دن ہو, چاہے وہ ہجرت کا موقع ہو, چاہے وہ غزوہ بدر کی سختی ہو, چاہے وہ غزوہ احد کا امتحان ہو, چاہے وہ غزوہ احد کا وہ گھیراؤ ہو جس میں صرف چند صحابہ کرام رہ گئے تھے اور یوں لگتا تھا کہ ابھی کوئی تیر آئے گا یا ابھی کوئی تلوار آئے گی اور ختم ہو جائے گا سب کچھ, وہاں پر کھڑے ہونے والوں میں سیدنا علی ہیں. اور پھر چاہے غزوہ خندق میں وہ غزوہ خندق کے مشکل اوقات ہوں, اور پھر صلح حدیبیہ اور اس کے بعد فتح مکہ, اور پھر زندگی کی آخری سانس تک حضور کے ساتھ وفاداری کرنے والے ہیں. جو وعدہ حضور کے ساتھ کیا اس کو آخری سانس تک نبھانے والے سیدنا علی المرتضیٰ. حضور نے فرمایا کہ حق ہمیشہ علی کے ساتھ ہوگا, جس جانب علی ہے حق ادھر ہوگا. تو سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم علامت تھے حق کی, کہ آپ جس طرف ہیں پھر سوچنے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ حق انہی کے ساتھ ہے, یہ حق پر ہوں گے. آپ کو اللہ نے وہ شان عطا کی ہے, آپ مومنین کے چوتھے خلیفہ ہیں, آپ کی محبت ایمان کا حصہ ہے. یہ باتیں میں اس لیے بھی کہہ رہا ہوں کہ آج ہمارے لوگوں میں بڑی غلط فہمیاں پیدا ہو گئی ہیں. لوگ ترازو لے کر چل پڑتے ہیں کہ شاید ہم آپ لیں گے کسی کی شان کو, یا ہم یہ سمجھ لیں گے کہ کون ٹھیک تھا کون غلط تھا. جن کو حضور نے اپنایا ان کی آپ اپنا شیشے میں چہرہ دیکھیں, آپ ان کے درمیان میں تصفیہ کرنے نہ بیٹھیں. تو ان کی محبت ایمان کا حصہ, یہ اہل بیت. حضور نے فرمایا کہ میں مومنین کا نا ان کے جانوں سے زیادہ حقدار ہوں. میں مومنین کا النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم, زیادہ حقدار ہوں. اور پھر فرمایا جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا, میں جس کا مولا ہوں علی بھی اس کے مولا ہیں. اور اسی وجہ سے وہ صحابی رسول فرماتے ہیں کہ ایک وفد آیا, انصار کا وفد تھا, تو آ کر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کرنے لگا السلام علیکہ یا مولانا. آج کل بڑی پرابلم ہے, لوگ کہتے ہیں مولا کہنا چاہیے یا نہیں کہنا چاہیے. بھائی سیدنا علی کو مولا حضور نے فرمایا, یہ شان حضور نے عطا کی ہے, اور سب سے پہلے مبارکباد دینے والے بھی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. تو وفد آیا, وہ کہنے لگا السلام علیکہ یا مولانا. تو پوچھا کہ یہ وفد کون ہے, تو اس وفد میں بتایا گیا کہ یہ انصار کا وفد ہے جس میں حضرت ایوب انصاری بھی شامل ہیں, اور وہ سیدنا علی کو یا مولانا, اے ہمارے مولا کہہ کر پکار رہے ہیں. تو مولا کہنا تو صحابہ کرام کا طریقہ تھا سیدنا علی کو. انہوں نے تسلیم کیا, آپ کی ولایت کو تسلیم کیا. ہم اگر تسلیم نہیں کر پاتے تو یہ ہم میں منافقت ہے. صحابہ کرام کہتے ہیں ہمارے لیے تو بڑی آسانی ہو گئی تھی, سیدنا علی کا ذکر کرتے تھے, اگر کسی شخص کے چہرے پر ناگواری کے اثرات ہوتے ہیں ہمیں پتہ لگ جاتا منافق ہے, اور اگر اس کا چہرہ کھل اٹھتا تو ہمیں پتہ لگ جاتا تھا کہ یہ مومن ہے. علی کی محبت ایمان کی علامت تھی اس دور میں بھی اور آج کے دور میں بھی. سیدنا علی کو اللہ نے وہ شان عطا کی, اور آپ کا کردار, اور یہ شانیں میں پہلے بھی بات کرتا ہوں کہ یہ شانیں جو ہے نا یہ ویسے نہیں مل جاتی. ہمیں لگتا ہے کہ ویسے ہی شانیں مل جاتی ہیں, یا فلاں کو مل گئی, قربانی دینی پڑتی ہے. شان قربانی کے بعد آیا کرتی ہے. حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم, آپ کو اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا کہ آپ میرے بستر پر لیٹیں, صبح لوگوں کی امانتیں واپس کر کے پھر آ جائیے گا مدینہ شریف. کفار نے آقا کریم کے گھر کا گھیراؤ کر لیا, ٹھیک ہے,
اور انہوں نے صبح حملہ کرنا تھا. سارے جتنے بھی طاقتور عرب کے قبائل کے سردار تھے نا وہ اکٹھے باہر کھڑے تھے اور ان کا ارادہ تھا کہ صبح کیا کریں گے, ہر بندہ اپنی تلوار اکٹھی مارے گا. تو ہم بہت سارے قبیلوں کے سردار ہیں تو قریش کس سے بدلہ لیں گے, تو معاملہ رفع دفع ہو جائے گا. تو اب ان کا فل پلان تھا کہ صبح بستر پر جانا ہے اور تلوار سے وار کرنا ہے. تو جو بھی بستر پر ہوا اس کی موت تو پکی تھی. موت کا سایہ. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے لیکن مکہ والوں کے امانتیں واپس کرنی تھی. تو حضور نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ آپ واپس کر کے آئیں گے صبح. اور پھر ایمان دیکھیں نا, سیدنا علی فرماتے ہیں کہ وہ رات تو پھر مجھے نیند بھی بڑی اچھی آئی کیونکہ مجھے حضور نے فرمایا تھا کہ صبح آپ اٹھیں گے. عام راتوں میں تو نیند آتی تھی تو پتہ نہیں تھا اگلی سانس کا بھی. اس رات کی نیند کا تو مزہ ہی اپنا تھا کہ حضور گارنٹی دے گئے ہیں, تو مسئلہ ہی کوئی نہیں. تو آپ پھر وہاں, تو میں آپ کو بتا رہا ہوں نا, قربانی دینی پڑتی ہے حضور کے لیے, جان کو جوکھم میں ڈالنا پڑتا ہے. جب حضور نے اس لیے تو فرمایا کہ تم میں مومن کوئی ہو ہی نہیں سکتا جب تک اپنی جان سے, اپنی مال سے, اپنی اولاد, ہر چیز سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہیں کرتا. تو یہ ان ہستیوں میں ہے, سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم, ان شاہ سواروں میں ہے کہ جنہوں نے یہ وعدہ اپنے آخری سانس تک نبھایا. آپ کو, آپ کے بارے میں حضور نے ارشاد فرمایا کہ علی تم میرے لیے وہی مثال رکھتے ہو جو سیدنا موسیٰ کے لیے سیدنا ہارون رکھا کرتے تھے, لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. اتنی بڑی شانوں کے مالک, اتنی بڑی اللہ تعالیٰ نے شان عطا فرمائی. اور آپ کو حضور نے اپنے ساتھ چادر میں لے کر یہ دعا فرمائی کہ یہ میرے اہل بیت ہیں. حضور نے آپ کو اہل بیت میں شامل فرمایا اور آپ نے اپنی پیاری بیٹی کا نکاح آپ کے ساتھ فرمایا. اس سے بڑی کیا شان ہوگی. جنتوں کی جو خاتونوں کی سردار ہے وہ آپ کی زوج ہیں. آپ کے دونوں صاحبزادے جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں. اور حضور نے فرمایا کہ علی قیامت کے دن تم اور میں ہوں گے اور ہمارے پیچھے ہمارے اطراف میں ازواج اور پیچھے ہماری اولاد ہوگی اور ہمارے چاہنے والے ہوں گے اور ہم جنت میں داخل ہو جائیں گے. اتنی بڑی شان. تو آج وقت ہے کہ ہم ان کی محبت کا دم بھریں, نہ کہ ان کے اوپر بیٹھ کر انگلی اٹھائیں اور اپنی آخرت کو تباہ کریں. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیرو ہیں کہ جو ہمارے بچوں کے ہیرو ہونے چاہیے. آج ہمارے بچوں کے ہیرو وہ لوگ ہیں جن کا دین اسلام سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے, جبکہ اصل ہیروز تو یہ ہیں, دنیا میں انقلاب لانے والے تو یہ لوگ ہیں. اور 19 رمضان کو ابن ملجم نامی ایک شخص تھا جس نے آپ کے اوپر حملہ کیا فجر کی نماز کے وقت, جس سے آپ کا سر مبارک میں وہ زہر آلود تلوار تھی وہ لگی اور آپ نے اس وقت قسم کھائی کہ رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. ساری زندگی حضور سے وفاداری کی اور آج جب سانس جا رہی ہے تو حضور سے وفاداری پر ہی جا رہی ہے. اور پھر اس کے بعد 21 رمضان المبارک کو آپ نے جام شہادت نوش فرمایا. اسی تلوار کے زخم کی وجہ سے وہ زخم جو تھا وہ بڑھتا گیا اور آپ کا وصال مبارک ہوا. آپ نے شہادت کا مرتبے پر فائز ہوئے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت عظیم شان عطا فرمائی ہے. تو میں بار دیگر یہ بات آپ لوگوں کے گوش گزار کرنا چاہوں گا کہ چھوڑ دیں ان معاملات کو اور چھوڑ دیں ان چیزوں کو کہ کون کتنا اور کیا تھا. یہ یاد رکھیں کہ یہ وہ ہستیاں اگر ان کے بارے میں اگر دل میں بال برابر بھی کچھ تھوڑ آ گئی تو پھر آپ کا ایمان کسی کھاتے کا نہیں ہے. یہ اللہ کے محبوب لوگ ہیں. تو ان کی بارگاہ میں آج کے دن فواتح شریف کا تحفہ بھی پیش کریں اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں ان کے رستوں پر چلائے اور ان سے جڑ جانے کی توفیق بھی عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہماری اور آپ کی یہ کاوش قبول فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.